اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، تلاوت شدہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ محترم سامعین، اس آیت میں سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی گئی ہے کہ روزہ صرف امت مسلمہ ہی پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ اس سے پہلے کی تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس میں روزے کا مقصد بیان کیا گیا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزے کے معنی رک جانے اور اعتراض کرنے کے، بچنے کے، اجتناب کرنے کے۔ عربی زبان میں جو گھوڑا چلنے سے رک جائے اس کو فرسن صائمن کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں روزہ نیت کے ساتھ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور تمام جنسی خواہشات سے باز رہنے کا نام ہے۔ محترم ناظرین، روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان مبارک کی رات میں قیام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ انسان کی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزے میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، ہر طرف نیکی، ہر طرف اعمال صالحہ کا دور دورہ ہوتا ہے۔ ہر انسان نیکیوں کی جستجو میں رہتا ہے، خیر کی جستجو میں رہتا ہے، اعمال صالحہ کی رغبت میں رہتا ہے، اور ایک پربہار نیکیوں کا موسم رمضان مبارک میں موجود رہتا ہے۔ اس لیے ایک بندے مومن کو چاہیے کہ وہ اس پربہار موسم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، برائیوں سے، بدیوں سے اور تمام برے اعمال سے پاک و صاف کر کے اپنی زندگی کو بہترین اخلاق، اعمال صالحہ، پاکیزگی
صفائی ستھرائی سے مزین کر لے، اپنے تمام تر معمولات زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں رنگ لے، وہ جہاں بھی کہیں ہو اور جس حال میں بھی ہو، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، اللہ کا رنگ اختیار کر لے، وہ گھر میں ہو یا بازار میں، وہ مسجد میں ہو یا کاروبار میں، وہ دکان پر ہو یا کھیت کھلیان میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رنگ یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات میں اور ہر وقت، ہر جگہ اور ہر جا، ہر لمحہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے، وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہو، وہ کام کرے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کے لیے فرما دیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جائے جن سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اور روزہ یہی روح جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزہ ایک بڑی عبادت ہے اور روزے کے اثرات انسان کی زندگی پر بہت ہی خوشگوار مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اس کے تمام آداب اور شرطوں کے ساتھ رکھیں۔ روزہ جہاں پر بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، اسی طرح سے روزہ اس بات کا بھی روزہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو تمام تر آلائشوں سے پاک رکھیں، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، فحش کلامی سے، لعن طعن سے، لڑائی جھگڑے سے اپنی زبان کو پاک صاف رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار اور کوئی مطلب نہیں۔ اسی طرح سے اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ہم اپنی آنکھوں سے غلط اور فحش مناظر کو نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، غلط نگاہ کسی پر نہ ڈالیں۔ بد نگاہی بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس چکھ لی اس شخص نے جو اللہ تعالی کے خوف سے، بد نگاہی سے بچ گیا۔ اسی طرح سے احادیث کی روشنی میں روزہ انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے، اس کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اس کے منہ کا بھی روزہ ہے، اس کی آنکھوں کا، اس کے کانوں کا، اس کے پیروں کا۔ غرض یہ کہ پورے جسم کا روزہ ہے، پورے جسم کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور تمام تر برائیوں سے بچا کر اعمال صالحہ اور نیکیوں کے راستے پر گامزن کر دیں، اور اس طرح سے اپنے پورے جسم کو اور اپنے تمام معمولات زندگی کو اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا رنگ یہی ہے جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ایمان، تقوی، قیام لیل، جھوٹ سے پرہیز، جھوٹی گواہی سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں کرنا، گناہوں سے بچنا، اور ثواب کے کاموں کی طرف اور نیک کاموں کی طرف رغبت، توبہ و استغفار، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہے اللہ کا رنگ۔ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے جو حاجت مند، ضرورت مند، مسکین، لاچار بندے ہیں، بیوائیں ہیں، مختلف قسم کے ضرورت مند لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، تو ان کی مدد کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے
یہ ہے اللہ کا رنگ. اور اسی لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کر لو. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے. تو آئیے ہم یہ عہد کریں کہ یہ رمضان مبارک جو آنے والا ہے اس کو پورے آداب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ ہم گزاریں گے. پابندی سے روزے رکھیں گے، نمازوں میں جو کوتاہیاں ہیں وہ دور کر لیں گے، قیام لیل کا اہتمام کریں گے، قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا فہم حاصل کریں گے، زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کریں گے، دین کے علم میں اضافہ کریں گے، اپنی اور اپنے اہل خانہ کی خصوصی تربیت پر ہم توجہ دیں گے، اپنی اصلاح کی طرف جو ہے خصوصی التفات کریں گے. یہ ہم اس رمضان میں ارادہ کریں تاکہ آنے والے باقی 11 مہینے بھی ہمارے جو ہے وہ انتہائی خوشگوار اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرے. اسی طرح سے ہم اس رمضان میں اپنا احتساب بھی کریں، اور اپنا احتساب اس طور پر کریں کہ صبح سے لے کر شام تک اور 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کس طرح سے گزرتی ہے. ہمارے معمولات میں اس رمضان میں فرق آ جانا چاہیے، اس میں تبدیلی ہو جانی چاہیے. رمضان مبارک کے بارے میں حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جس شخص کا رمضان بے دلی، تردد، پریشانی میں گزرا تو اندیشہ یہ ہے کہ آنے والے تمام مہینے بھی اس کے اسی طرح سے بے دلی، پریشانی اور تردد میں گزریں گے. اور جس کا رمضان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا، برائیوں سے بچتے ہوئے اور نیکیوں کی طرف رغبت، پیار، محبت، اپنائیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن مجید اور اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہوئے گزرا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرا، تو اس کے بارے میں یہ امید ہے کہ اس کا آنے والا سال بھی اور آنے والے مہینے بھی اسی طرح سے گزریں گے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے رمضان کو اس کے تمام آداب کے ساتھ اور پورے احترام کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال صالح کی توفیق بخشے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہر معاملے میں اپنے حکم کی پابندی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.